یہ بتائیے کہ کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے یہ جو پچھلے 365 دن کی کارروائی، پچھلے 365 ڈیز کی جو ہماری پرفارمنس جو آج ریفلیکٹ ہونی ہے اکنامک جو سروے آئے گا، اس میں ہمیشہ ہر سال یہ وتیرہ رہا ہے کہ جناب بہت آپٹیمسٹک اپروچ ہماری ہوتی ہے جب ہم ٹارگٹس رکھتے ہیں تو انریلسٹک ٹارگٹس ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہر آلموسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ مس کر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ تو اس مرتبہ بھی کچھ اسی طرح کی چیزیں دیکھنے میں آئیں گی؟ ایکچولی عمران، یہی ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے اور اس دفعہ بھی وہی لگتا ہے کہ وہی ہوگا، کیونکہ ابھی جو پریلیمنری سے نمبرز آ رہے ہیں اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ بزنس ایز یوزول ہے۔ اور بزنس ایز یوزول آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 50 سال میں 24 IMF پروگرامز ہم نے بگتائے ہیں اور کبھی ان کو مکمل تو ہم نے نہیں کیا۔ سو آئی تھنک یہ ایک اور IMF پروگرام بھی آئے گا اور اس کے مطابق جو ٹارگٹس ہیں وہ بھی ہم بنائیں گے، لیکن ان کو امپلیمنٹ کرنے میں ہمیں ذرا مسئلے ہوں گے، تو وہ ہم تھوڑا دیر گزار لیں گے، پھر آگے دیکھا جائے گا۔ سو بیسکلی ہماری جو اسٹریٹجک ہے آؤٹ لک وہ یہ ہے کہ جو ملتا ہے وہ لے لیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ لیکن سر یہ تو پھر تو ہمارا شاید یہ 24واں پروگرام بھی کم ہوگا، 23واں 24واں، پھر تو ایک ہر حکومت کو اس پروگرام میں جانا پڑے گا اس اپروچ کے ساتھ۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ جو اکنامک سروے ہوگا یہ PDM کی حکومت کا ہوگا اور بجٹ جو ہوگا وہ PDM2 کی حکومت کا ہوگا۔ ادر دین دس پولیٹیکل ساری چیزیں ان کو اگر ہم ہٹاتے ہیں تو کتنا ٹف کہا جا رہا ہے موجودہ بجٹ، کیونکہ IMF پروگرام میں ہم جانے والے ہیں اور یہ پری ریکوزٹ بھی کہا جا رہا ہے اور پیشگی اقدامات پرائر ایکشن بھی کہا جا رہا ہے، تو جو بڑی اس وقت چیخیں نکلنے والی ہیں پھر عوام کی۔ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو لاسٹ ایئر ہے یہ سب سے ورسٹ تھا ہماری انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور انویسٹمنٹ آپ کو پتہ ہے وہ ہے ایک ان پٹ جو آپ کو گروتھ کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ہماری گروتھ جو ہے وہ بھی جو ٹارگٹ تھا اس سے ہم خاصے نیچے آئے ہیں۔ تو مین ایشو اس میں انویسٹمنٹ کا ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری اسٹریٹجی اور اسٹریٹجک آؤٹ لک جو ہے وہ اینٹی انویسٹمنٹ ہے، وہ زیادہ تر ہم ٹیکسز کے چکر میں پڑے ہیں۔ وی آر انٹو بگ گورنمنٹ اور ٹیکس اینڈ اسپینڈ ایٹیچیوڈ ہے کہ حکومت کو چھوٹا نہیں کرنا، اخراجات کو چھوٹا نہیں کرنا، ادھر ادھر کے خرچے کرنے ان ریلیٹڈ ایون ٹو ڈیولپمنٹ، تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں، نمبر جو ہیں بیوروکریسی کے وہ بھی بڑھتے جائیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک زمانہ تھا بجلی کا پورا نظام وابڈا چلاتا تھا، ایک آرگنائزیشن تھی، اب 25 آرگنائزیشن بجلی کے نظام کو چلا رہی ہیں، اور یہ دنیا کا سب سے خراب ترین نظام ہم بنا چکے ہیں۔ سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا ایگریکلچر بھی بیٹھ گیا، ہماری انڈسٹری بھی بیٹھ گئی ہے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ غریب ہو گئے ہیں۔ سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بزنس ایز یوزول سے ٹھیک نہیں ہوں گی، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ بزنس ایز یوزول اپروچ جو ہے ہماری وہ اسی طرح چلے گی۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں، ہم نے کوشش کر لی ہے، سعودی عربیہ، UAE، اب چائنا سے بھی ہم چکر لگا کے آ گئے ہیں، اور کوشش کی ہوگی کہ بھئی ہمیں ذرا تھوڑے سی اور پیسے دے دیں، تھوڑا اور گزارا ہو جائے، لیکن اب کچھ اینڈ گیم نظر آ رہی ہے۔ اب آپ کو نہیں لیکن اینڈ گیم سر کرنے پڑیں گے۔ نہیں اینڈ گیم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمیشہ سے ایک رول اوور کے اوپر فوکس رہا۔ چائنا بہت بڑا کریڈیٹر ہے، $30 بلین کا اس کے پاکستان نے لون لیا ہوا ہے۔ یہ اینڈ گیم جو ہے اس کو تھوڑی سی ذرا وضاحت کیجئے گا، کیونکہ الٹیمیٹلی جانا تو پھر یہ لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ IMF ہے، ادر دین کیا ہے پھر ہمارے پاس؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ IMF کا تو جانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، وہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے نا، وہ اینڈ گیم تو نہیں ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ جو اصل چیز ہے کہ اس کے بعد آپ نے اپنی اکانومی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ نمبر 1 میرے نظر میں آپ نے ٹیکس کی بجائے آپ نے انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچنا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حکومت کا پیٹ ذرا کاٹنا ہے، اس کو چھوٹا کرنا ہے تاکہ ٹیکس میں جو اضافے ہیں وہ روکے جائیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ انویسٹ کرے، اور انویسٹ وہ اسی وقت کرے گی جب آپ میسو قسم کی ڈی ریگولیشن کریں گے، جب آپ بے شمار پرائیویٹائزیشن کریں گے، جب آپ پرائیویٹائزیشن کر کے اپنے قرضے اتاریں گے، جب آپ پاکستان کے عوام کے اوپر خرچہ کریں گے، جب آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کا نمبر 1 ایڈوانٹیج یوتھ ہے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ یوتھ جو ہے وہ رورل اکانومی سے نکل کے اربن اکانومی میں آ رہا ہے، اور اربن اکانومی میں آپ کے کم از کم 160 ڈسٹرکٹس ہیں، جس کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز جو ہیں ان کو آپ نے اکنامکلی وائبل کرنا ہے، اور ان میں آپ نے جو انفراسٹرکچر کرنا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے تاکہ ہر ڈسٹرکٹ ایکسپورٹس کے قابل ہو اور اپنی ڈفرینٹ چیزیں ایکسپورٹ کرنا شروع کریں، کیونکہ ہماری یہ امپورٹ ڈیپینڈنٹ اکانومی تو ہے نا، اس کی تو گیم ختم ہو گئی۔ یعنی